صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ میں خاتون پہنچی، اور پہنچنے کے بعد وہ خاتون کہتی ہے کہ میری ایک بیٹی تھی، میری ایک شہزادی تھی جو دنیا سے چند دن قبل رخصت ہو گئی، میری پوری زندگی کا سرمایہ تھی، پوری زندگی کا مقصد تھی، میں یہ چاہتی ہوں کہ اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھیں۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب وہ خاتون آ کر کے عرض گزار ہوئی، کہتی ہے آپ کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ میں پڑھوں، جس کی برکت سے میں خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھوں۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جاؤ اور رات کے وقت عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد 4 رکعت نفل نماز پڑھنا، اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ تکاثر پڑھنا، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ تکاثر پڑھنا، اور 4 رکعت مکمل کرنے کے بعد دعا کرنا رب کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد دائیں کروٹ لیٹ جانا، درود شریف پڑھتے ہوئے سو جانا۔ انشاءاللہ تمہاری بیٹی تمہیں خواب میں نظر آئے گی۔ علماء کرام نے اس واقعے کو لکھنے کے بعد کئی کتابوں میں نیچے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے عزیز و اقربا جو دنیا سے رخصت ہوئے دیکھنا چاہتا ہے تو اس عمل کو کرے، انشاءاللہ وہ اسے دیکھ لے گا خواب۔ تو وہ خاتون حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمانے کے مطابق عمل کی۔ گھر جانے کے بعد جب رات میں سوئی تو اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھتی ہے کہ میری بیٹی سخت عذاب میں گرفتار ہے، عذاب الہی میں گرفتار ہے، اور اس کے پورے بدن میں ڈامر لگا ہوا ہے، اور وہ پورا آگ سے مہک رہا ہے، ہاتھوں میں لوہے کی زنجیریں ہیں، آگ کی زنجیر ہے، پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ہیں، اور میری بچی بڑے سخت عذاب پہ گرفتار ہے۔ جیسے ہی اپنی بچی کو عذاب الہی میں گرفتار دیکھتی ہے فوراً چوک کر کے اٹھ جاتی ہے، صبح کا انتظار کرنے لگتی ہے۔ صبح کی سفیدی ہوتی ہے، نماز فجر کے بعد حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، عرض کرتی ہے حضور آپ نے جو بتایا تھا میں نے اس پر عمل کیا، لیکن میں اپنی بیٹی کو جب خواب میں دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ عذاب الہی میں گرفتار ہے، حضور دعا کر دے کہ عذاب ٹل جائے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ اور مردوں کے نام سے صدقہ کرو، صدقہ کی برکت سے اللہ رب العزت عذاب اسے اٹھائے۔ وہ خاتون گئی۔ چند دنوں کے بعد حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا۔ کون؟ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں کیا دیکھا؟ بڑا ہی حسین و جمیل ایک باغ ہے، چاروں طرف ہریالیاں ہیں، سرسبز و شاداب وادیاں ہیں، پھولوں کے باغات ہیں، اور طرح طرح کی نعمتوں سے لبریز وہ باغ ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ اس باغ میں ایک تخت لگا ہوا ہے، اور اس تخت میں ایک حسین و جمیل خوبصورت بچی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے سر پہ تاج ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں غور سے اس کے طرف دیکھنا شروع کیا، وہ بچی کہتی ہے حضور آپ نے مجھے پہچانا؟ جب وہ بچی حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے آپ نے مجھے پہچانا، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نہیں میں نے پہچانا نہیں، تم کون ہو؟ وہ بچی کہتی ہے میں وہی بچی ہوں جس کی ماں آپ کے پاس چند دن پہلے آئی تھی، اور آنے کے بعد مجھے دیکھنے کے لیے پوچھ رہی تھی آپ سے، آپ نے طریقہ بتایا تھا، اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لیکن بیٹا تمہاری والدہ تو آ کر کے بتا رہی تھی کہ تم سخت عذاب الہی میں گرفتار تھی، ڈامر کا لباس تھا، ہاتھ اور پاؤں میں آگ کی بیڑیاں تھیں، آگ کی زنجیریں تھیں، سخت عذاب میں تم گرفتار تھی۔ پھر آج میں معاملہ برعکس دیکھ رہا ہوں،
حسین و جمیل باغ ہے اور اس میں تخت لگا ہوا ہے، اس تخت میں تم بیٹھی ہوئی ہو، تمہارے سر پر تاج سجے ہوئے ہیں۔ وہ بچی کہتی ہے یقیناً میری ماں نے جو خواب میں دیکھا تھا وہ درست دیکھا تھا، صحیح دیکھا تھا، یقیناً میں عذاب الہی میں گرفتار تھی، اللہ کے سخت عذاب میں گرفتار تھی، لیکن میں جس قبرستان میں لیٹی ہوئی تھی، ایک سچے عاشق صادق کا، ایک سچے عاشق رسول کا اس قبرستان سے گزر ہوا، اور میرے ساتھ میں کئی لوگ عذاب الہی میں گرفتار تھے، لیکن جب سچے عاشق رسول کا، جب سچے عاشق صادق کا گزر ہوا تو وہ گزرنے کے وقت میں وہ درود شریف پڑھا، اور درود شریف پڑھنے کے بعد ہم سب کے نام اصال ثواب کر دیا۔ اللہ رب العزت اس درود شریف کے اصال ثواب کی برکت سے ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دیا، اور ہم سب کو یہ مقام اللہ کا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتہ چلا اصال ثواب جو ہم اور آپ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، اور وہ ہمارے مردوں کو پہنچتا ہے، اور مردہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو جس طریقے سے ایک پیاسے کو پانی کی تلاش ہوتی ہے کہ پانی کہیں سے مل جائے، اسی طریقے سے وہ مردہ چاہتا ہے کہ ہمارے نام سے اصال ثواب ہو، فاتحہ ہو، تاکہ ہم تک وہ پہنچے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں عرض کر رہا تھا کہ صاحب ایمان ہونا ضروری ہے، پہنچانے والا بھی صاحب ایمان ہو، اور جس تک پہنچ رہا ہے وہ بھی صاحب ایمان ہو، تب ادھر سے جب پہنچایا جائے گا تو وہاں تک پہنچے گا، اور جب صاحب ایمان ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت کا وفادار ہوگا، تو پھر قبر میں بھی آسانیاں ہو جائیں گی، ورنہ قبر کی تاریکی اور قبر کے سوالات بہت مشکل ہوتے ہیں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کوفے کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد پوچھا، حضور میرے کچھ سوالات ہیں، اس کے جواب دیں۔ 4 سوالات اس نے کیے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا، آج ہم اور آپ بھولے بیٹھے ہیں دنیا میں مگن ہونے کے بعد کہ موت تو آئے گی، جو کرنا ہے سنیں۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے اس نے کہا حضور چند سوالات کرنے ہیں، جس میں سے ایک سوال اس نے کیا کہ حضور بتائیں قریب کیا چیز ہے اور زیادہ قریب کیا چیز ہے۔ کیا پوچھا؟ قریب کیا چیز ہے اور زیادہ قریب کیا چیز ہے۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، سنو، قریب قیامت ہے، قیامت قریب ہے۔ اب آپ ہمیں بتائیں، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا قیامت قریب ہے، لیکن کیا اتنا قریب ہے کہ ابھی قیامت آ جائے گی، ابھی قیامت قائم ہو جائے گی؟ کیا اتنا قریب ہے کہ کل قیامت قائم ہو جائے گی؟ کیا اتنا قریب ہے کہ 1 سال میں قیامت آ جائے گی؟ اللہ کے گھر میں قسم کھا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی قیامت نہیں آئے گی، 1 سال کے بعد بھی قیامت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہے، یاجوج ماجوج کا نکلنا، دابۃ الارض کا نکلنا، سورج کا پورب کے بجائے پچھم سے نکلنا، اور وہ تمام چیزیں، وہ تمام نشانیاں جو بڑی بڑی نشانیاں ابھی باقی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا آنا، حضرت امام مہدی کا آنا، اور دیگر نشانیاں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب دنیا میں کوئی بھی مومن نہیں رہے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا۔ ان اللہ یبغض العلم، اور کما قال، اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اٹھ جائے گا۔ کیا مطلب؟ سینوں سے علم کو چھین نہیں لیا جائے گا، بلکہ جو علماء ہیں انہیں اٹھا لیا جائے گا، اور پھر جاہل قوم کے رہنما ہو جائیں گے، قوم کے فیصلے کرنے لگیں گے
قوم انہیں اپنا رہنما اور آئیڈیل مان لے گی۔ آج دیکھو نا، بہت ساری جگہوں پر تمہیں یہ نظر آئے گا، یہ مثالیں دیکھنے کو ملیں گی کہ جہاں لوگ علماء کو نہیں چاہتے کہ ہمارا امام بنے، وہ ہمارا امام بنے، جو ہم جو کہیں وہ سنیں، تو پھر وہ ایسا امام نہیں چاہتے۔ تو پھر ایسے وہی لوگ ملیں گے جو چند اردو کی کتابیں پڑھ کر کے مصلی پر نماز پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، جن کی نہ نماز درست ہوتی ہے، نہ قرات درست ہوتے ہیں، نہ نماز کے مسائل معلوم ہے، نہ وضو کے مسائل صحیح طور پر معلوم ہے، اور وہ خود کو پھر اپنے آپ کو اللہ کو سمجھتے ہیں، مولانا سمجھتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا، مطلب علماء اٹھا لیے جائیں گے جو علماء ربانیین ہیں۔ آپ دیکھیں نا، سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی مثال ہمیں نظر نہیں آتی۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی مثال ہمیں نظر نہیں آتی۔ ابھی چند سال قبل، 7 سال قبل تقریباً، تاج الشریعہ علامہ اختر رضا اظہری علیہ رحمہ دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی مثال نظر نہیں آتی۔ حافظ ملت علیہ رحمہ، حضور سیر بشیر سنت علیہ رحمہ، حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ، یہ لوگ دنیا سے رخصت ہوئے، اب ان کی مثال ہمیں نظر نہیں آتی، ان کے پائے کا کوئی نظر نہیں آتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہی ہے، علم اٹھا لیا جائے گا، جو علماء ربانیین ہیں وہ دھیرے دھیرے اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اللہ انہیں بلا رہا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ صاحب ایمان کی عظمت یہ ہے کہ جب تک دنیا کے اندر کوئی بھی صاحب ایمان موجود رہے گا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ صاحب ایمان اور مومن کی عظمت اور شان ہے۔ جب تک کوئی بھی ایک بھی مومن موجود رہے گا، قیامت قائم نہیں ہو سکتی ہے، اور قیامت جب قائم ہوگی، دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، چاند کی چاندنی ختم ہو جائے گی، ستاروں کی انجمنیں ختم ہو جائیں گے۔ یہ دنیا کا نظام ابھی تو قائم ہے۔ یہ قائم کیوں ہے؟ جب تک اللہ کا محبوب بندہ موجود ہے، یہ دنیا کا نظام قائم ہے۔ جب تک صاحب ایمان موجود ہے، دنیا کا نظام قائم رہے گا، اور جس وقت مومن نہیں رہے گا، اس وقت قیامت آئے گی، دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہے، جب تک وہ نشانیاں نہیں ہو جائے گی، قیامت نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے کہ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان قرآن و حدیث میں فرمان مصطفیٰ کے ذریعے جو قرب قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہے، وہ ساری نشانیاں ہوگی، اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ اس لیے ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت بھی قائم نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی خلیفہ جہاد حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے سوال کیا، سوال کرنے والے آپ نے فرمایا قیامت قریب ہے۔ دوسرا کیا سوال کیا؟ قریب کیا ہے اور زیادہ قریب کیا ہے؟ تو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قیامت قریب ہے اور موت زیادہ قریب ہے۔ قیامت قریب ہے اور موت زیادہ قریب ہے، اس لیے کہ آج ابھی اس وقت ہم اور آپ یہاں موجود ہے، لیکن اس بات کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا کہ ہم یہاں سے چل کر کے اپنے گھر تک پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے موت آ کر کے اپنے آپ ہوش ہو جائے۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ جو کریم فرماتے ہیں موت زیادہ قریب ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو موت کی تیاریاں کرنی چاہیے۔ اچھے اعمال، صالح نیکیاں اور گناہوں سے بچنا، گناہ چھوڑ دینا، نیکیاں کرنا یہ کمال نہیں ہے، گناہ کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا یہ کمال ہے۔ تو پتہ چلا موت زیادہ قریب ہے، اور جو زیادہ قریب ہوتا ہے ہمیں اس کی تیاریاں زیادہ کرنی چاہیے۔ تب ہم اگر مومن ہیں، نیک اعمال ہم پر ہے، تو پھر ہم جب قبر میں جائیں گے تو
تو لحد میں رخ شہ قطار لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، یہ چراغ کیا ہے؟ یہ عشق و محبت کا چراغ ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ ہے۔ جب یہ چراغ سینے میں روشن ہوگا تو پھر فرشتے بھی ہمارا استقبال کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آ کر کے ہماری پریشانیاں دور فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دنیاوی چیزوں کی طرف رغبت کرنے کے بجائے دین کی طرف مائل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں اپنا خوف اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔